بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب بیان ما یجوز من الکذب، جھوٹ کی بعض وہ صورتیں جو جائز ہیں، اس کا بیان۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کن صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، کیونکہ اس سے پہلے ابواب میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جھوٹ ایسی سخت بری چیز ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سخت سزائیں رکھی ہیں۔ تو اب یہاں پر اس کی جائز صورتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اعلم ان الکذب وان کان اصلہ محرما فیجوز فی بعض الاحوال بشروط قد اوضحتها فی کتاب الاذکار ومختصر ذلك ان الکلام وسیلۃ الی المقاصد فکل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا وإن كان واجبا كان الكذب واجبا فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده وديعة أو أراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها۔ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ جھوٹ اصل میں تو یقیناً حرام ہے، تاہم بعض صورتوں میں چند شرطوں کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے، جن کو میں نے کتاب الاذکار میں ذکر کر دیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بات چیت مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، پس ہر وہ مقصود جو اچھا ہو اور اسے بغیر جھوٹ بولے حاصل کرنا ممکن ہے تو اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر جھوٹ بولنا جائز ہے پھر اس مقصود کا حاصل کرنا اگر مباح ہے تو جھوٹ بولنا بھی صرف مباح ہی ہوگا، اگر مقصود واجب ہے تو جھوٹ بولنا واجب ہوگا۔ پس جب کوئی مسلمان کسی ظالم سے چھپ گیا جو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے یا مال لینا چاہتا ہے، اس نے مال کو چھپا دیا اور کسی انسان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے چھپانے کے ساتھ جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہے اور کوئی ظالم اسے لینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چھپانا واجب ہے۔ تو یہاں پر بتایا کہ کس صورت میں جھوٹ بولنا واجب ہے یعنی ضروری ہے۔ وَالْأَحْوَةُ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنْ يُوَرِّيَ وَمَعْنَى التَّوْرِيَ أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقْصُودًا صَحِيحًا لَيْسَ هُوَ كَاذِبًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي ظَاهِرِ اللَّفْظِ وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ وَلَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ وَأَطْلَقَ عِبَارَةَ الْكَذِبِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ فِي هَذَا الْحَالِ واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحدیث کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس قسم کے تمام معاملات میں زیادہ محتاط طریقہ یہ ہے کہ توریہ اختیار کرے۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذو معنی بات کرے جس کا ایک ظاہری مفہوم ہو اور ایک باطنی، اپنی گفتگو سے صحیح مقصود کی نیت کرے اور اس کی طرف نسبت کرنے میں وہ جھوٹا نہ ہو، اگرچہ ظاہری الفاظ میں اور اس چیز کی طرف نسبت کرنے میں یعنی جسے مخاطب سمجھے وہ جھوٹا ہے، اور اگر وہ توریہ کے بجائے صرف صاف جھوٹ ہی بولے تب بھی اس قسم کی حالت میں جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے۔ اس قسم کی حالات میں جھوٹ بولنے کے جائز ہونے میں علماء نے حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ وزاد مسلم فی روایت قالت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ولم اسمعه يرخص في شيء
مما یقول الناس الا فی ثلاث تعنی الحرب والاصلاح بین الناس وحدیث الرجل امرأتہ وحدیث المرأة زوجہا۔ ان سے یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، پس وہ بھلائی کی بات پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ زائد ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے 3 موقعوں کے لوگوں کی گفتگو سے متعلق رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا: جنگ، لوگوں پر صلح کرانے میں، مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے خاوند سے بات کرنے میں۔ تو اس حدیث میں یہ فرمایا کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کی رخصت ہے۔ یصلح بین الناس یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرائے۔ علامہ قطب الدین رحمہ اللہ اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو تیسرا آدمی الگ الگ ان دونوں سے بات کرے جس سے ان میں صلح اور دوستی کے جذبات پیدا ہوں، اگرچہ وہ بات انہوں نے نہ کہی ہو۔ مثلاً وہ ایک کے پاس جا کر یوں کہے کہ وہ تو تمہارے ساتھ بہت ہی اچھے جذبات رکھتا ہے، تمہارے بارے میں وہ تو تمہارا بہت ہی خیر خواہ ہے اور تمہاری تعریف بھی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور الحرب یعنی میدان جنگ میں ایسی بات کرے جس سے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا اظہار ہو اور اپنے لشکر کے لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہو اور دشمنوں کی کمزوری کی بات ہو۔ مثلاً وہ اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ دشمن کا لشکر اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور حدیث الرجل امرأتہ، اسی طرح میاں بیوی سے یا بیوی میاں سے اتنے زیادہ محبت کا اظہار کرے جو حقیقت کے خلاف ہو، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ آپس میں اور زیادہ الفت پیدا ہو، تو اس طرح سے کرنا بھی جائز ہے۔ باب الحث علی التثبت فیما یقولہ ویحکیہ، اس بات کی ترغیب کہ آدمی جو کہے یا نقل کرے اس کی وہ تحقیق کر لے۔ قال اللہ تعالی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یہ آیت مبارک کئی بار گزر چکی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی بات کا آدمی کو یقین نہ ہو تو اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے جب تک کہ اس کا صحیح طور سے علم نہ ہو جائے۔ تو مفسرین نے یہاں پر حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں، جس چیز کا تم کو یقین اور قطعی علم نہ ہو اس سے تم کسی کو الزام نہ ٹھہراؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیا ہے۔ کسی کو کوئی بات کہنی ہے تو پہلے اس بات کی پوری تحقیق کرنا ضروری ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات دوسروں کو کہہ دے۔ تو اس آیت میں اس بات کی ترغیب ہے کہ آدمی جو کہے یا جو چیز نقل کرے وہ اس کی پہلے تحقیق کر لے۔ وقال تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ یہ آیت بھی پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے اور اس کی ہم نے وضاحت بھی کر دی۔ تو یہاں پر علامہ نووی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ اس لیے لے کر آئے کہ اس میں بھی اس بات کی ترغیب ہے کہ کچھ کہنے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ کیا یہ بات درست ہے یا میں سنی سنائی بات ہی آگے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو بھی چیز جو بھی لفظ انسان بولے گا تو فرشتہ اس کو ضرور لکھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے زبان جو کھولنے سے پہلے تو اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ جس چیز کو ہم آگے پھیلانے لگے ہیں وہ کہیں جھوٹی ہی نہ ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے
یہ بات کافی ہے کہ جو سنے وہ اس کو آگے بیان کر دے۔ اس حدیث کا مفہوم قرآن مجید کی بھی کئی آیات میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ بہرحال اس حدیث میں ایک اصول اور ایک ضابطہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب تک بات کی تحقیق نہ کر لی جائے دوسرے کو نہ بیان کی جائے۔ اگر اس اصول پر عمل کر لیا جائے تو خود بخود بہت سے جھگڑے اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تک بات کی تحقیق نہ ہو جائے بات کو نہ پھیلایا جائے، نیز بغیر تحقیق کے دوسرے کو بات کہنے والا شخص بھی جھوٹا ہے۔ بہرحال جب تک کسی بات کی پوری تحقیق نہ ہو تو خود اس پر عمل بھی نہ کرے اور نہ دوسرے کو بتائے، نہ اس بات کی تصدیق کرے، ورنہ یہ شخص جھوٹ کی طرف منسوب کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی جھوٹی بات کو پھیلانے والوں میں سے ہی ہوگا۔ وعن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، رواہ مسلم۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کرے وہ جانتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، پس وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو اس میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنے والا شخص جھوٹا ہے اور نبی پر جھوٹ بولنا حرام ہے۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرنا حرام ہے۔ اگر بھول کر ہو تو گناہ نہیں۔ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، اس میں کاذبین کا لفظ ہے، یعنی یہ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور کاذبین یعنی جمع کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس کو ہم کاذبین پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیان کرنے والا دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑنے والا اور دوسرا اس کو بیان کرنے والا۔ اور اگر اس کو کاذبین یعنی جمع کا صیغہ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک تو جھوٹ گھڑنے والا، باقی سب بیان کرنے والے، تو ان سب میں سے ایک یہ بھی بن جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور جس حدیث کے بارے میں معلوم نہ ہو یا جو جھوٹی ہو اس کو بالکل بھی بیان نہ کیا جائے، یعنی من گھڑت حدیثوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ شخص جو ہے وہ جھوٹوں میں شمار ہوگا، بلکہ نبی پر جھوٹ لگانے کی وجہ سے یہ تو اور بھی سخت گناہ ہوگا۔ وعن اسماء رضی اللہ عنہا ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان لی ذرہ فهل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، متفق علیہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری ایک سوکن ہے، کیا مجھے اس بات سے گناہ ہوگا کہ میں اس کے سامنے ظاہر کروں کہ مجھے خاوند کی طرف سے وہ کچھ ملتا ہے جو واقعتاً مجھے نہیں ملتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز اس کو نہیں دی گئی اس کو جھوٹ موٹ کا اظہار کرنے والا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناه هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة، ولابس ثوب زور أي ذي زور هو الذي يزور على الناس بأن يتزير بزيج أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليعتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة
वकील गैर ज़ालिक वल्लाहु आलम। अल-मुतशब्बिर वो शख्स है जो सैर होने का इजहार करे हालांकि वो सैर नहीं होता। यहाँ इसका मतलब ये है कि इस बात का इजहार करे कि इसे ख़ास मकाम हासिल है जबकि वो इसको हासिल ना हो। सौबई ज़ूर असल में सौबई ज़ूर है, मुज़ाफ महज़ूफ है। इससे मुराद वो शख्स है जो लोगों को जाल में फांसने के लिए खिलाफ वाक़या तासुर देता है कि वो ज़ाहिदों वाला या इल्म वाला या माल वाला है, माल वाला लिबास पहनता है और इन जैसी हालत बनाता है ताकि लोग इसके धोखे में आ जाएं, जबकि वो खूबियाँ इसके अंदर मौजूद नहीं हों। बाज़ ने इसके और भी माना मुराद लिए, वल्लाहु आलम। तो इस हदीस में अल-मुतशब्बे का बताया कि जो बतकल्लुफ़ सैर होने का इजहार करे। मुजर्रद में ये बाब सामिया से आता है बमाना सैर होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स वो है जो झूठ के दो कपड़े पहनने वाला हो। तो इसका एक मतलब तो मुसन्निफ राहिमहुल्लाह ने बयान कर दिया और बाज़ दूसरे मुहद्दिसीन ने इसके अलावा और भी मतलब बयान किए। मसलन झूठ के लिबास से मुराद ये है कि वो शख्स किसी से मांगा हुआ या अमानत का लिबास पहन ले और ये जाहिर करे कि ये कपड़े खुद इसके हैं। यह मतलब ये कि अरब में एक शख्स था जो महज इसलिए उम्दा और नफीस कपड़े पहनता था ताकि लोग इसकी इज्जत करें और अगर वो झूठी गवाही दे तो इसको झूठा ना समझे। तो इस औरत को इन लोगों के साथ तशबीह दी जा रही है कि हकीकत कुछ हो और जाहिर कुछ और कर दे। तो इसी तरह सोकने भी अपनी बाबत एक दूसरे को गलत तासुर देने के लिए खिलाफ वाक़या बात ना किया करें। तो इसके ज़रिए से खावन से खसूसी कुर्ब और मोहब्बत का इजहार और दावा हो, तो इस तरह ना करें कि मुझे बहुत रुतबा हासिल है, हालांकि ऐसा ना हो, ऐसा नहीं है। अगर बिलफर्ज ऐसा हो तब भी अपने शोहर की पर्दा पोशी करें ताकि दूसरी बीवियों का दिल ख़राब ना हो। तो इसमें किसी को जलाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए जो शख्स ऐसे ही कह दे कि मुझे फ़लाँ की तरफ से फ़लाँ चीज़ मिल गई, तो ये भी गुनाह की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और जिनकी कबाहत बयान फरमाई। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।